بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ میں نے دیکھا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں کوئی چیز اٹھا کے جانے لگے۔ میں نے راستہ روک لیا، میں نہیں جانے دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بات بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما۔ اور پھر کہا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، جی حضور ہو گئی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے پیار ہے، اور کوشش کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک خاص دعائے مستجاب کا حق ہوتا ہے، بس ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو پہنچنے والی ہے جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے تلاوت فرمائی، اے پروردگار، ان معبود ان باطلہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری تابعداری کی تو وہ مجھ سے ہوا، میرا ہے، اور جس نے نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ آیت جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی خبر دی، حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے مجھے 2 چیزیں دے دیں اور 1 نہیں دی۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا کہ ہمیں ان عذابوں کے ذریعے ہلاک نہ کرے جن کے ذریعے اس نے سابقہ امتوں کو تباہ کیا تھا۔ اس نے میری یہ درخواست قبول فرمائی، اور میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ہم پر غیروں میں سے کسی دشمن کو مسلط نہ کرے، اللہ نے یہ چیز بھی عنایت فرما دی۔ اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میں فرقوں میں تقسیم نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھے نہیں دی۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے 3 باتوں کی دعا فرمائی۔
ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس طرح تباہ نہ کرے جس طرح سابقہ امتیں مختلف عذابوں سے ہلاک ہوئیں، مثلاً پانی میں غرق ہو کر، تیز آندھی کی وجہ سے، زلزلے کے ذریعے، آسمان سے پتھر برسا کر۔ دوسری دعا یہ فرمائی کہ غیر مسلم دشمن ان پر اس طرح غالب نہ آ جائیں کہ انہیں بالکل ختم کر دیں، اور تیسری دعا یہ فرمائی کہ وہ خواہشات نفس کی وجہ سے آپس میں اختلاف کر کے مختلف گروہ اور پارٹیاں نہ بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لیں اور تیسری دعا کسی حکمت کی بنا پر قبول نہیں ہوئی، وہ حکمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سونے کے ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا، کیونکہ میں اپنے رب کے حضور خاموش کھڑا ہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ پاک مجھے جنت میں جانے کا حکم فرما دے اور میری امت میرے بعد پریشان پھرتی رہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے محبوب، تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہت ہے۔ میں عرض کروں گا، یعنی اے اللہ ان کا حساب جلدی لے لے، کیونکہ میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ مسلسل عرض کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے دوزخ میں جانے والے میری امتیوں کی فہرست دے دی جائے گی۔ جو جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، میں ان کی شفاعت کرتے ہوئے انہیں جہنم سے باہر نکالتا جاؤں گا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب کو باہر نکال لاؤں گا۔ اب میری امت کا کوئی بھی فرد عذاب الہی میں نہیں ہوگا۔ امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور اپنے دست اقدس اٹھا کر دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری امت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کو مشقت میں ڈالے، تو بھی اس پر مشقت ڈال، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے سجدے میں رکھے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول ہوگی، پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم کرے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گنہگار کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا اور پھر شفاعت کروں گا 3 یا 4 بار، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے۔ قتادہ کہتے تھے جن پر جہنم کا دوام واجب ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔